جس وقت ہم یہ سطور تحریر کر رہے ہیں، اسلام آباد میں حکومت بنانے کے لیے ہارس ٹریڈنگ زور شور سے ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے جب آپ یہ تحریر پڑھیں تمام گھوڑے فروخت ہو چکے ہوں اور نئی حکومت تشکیل دی جا چکی ہو۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ گھوڑوں کا میلہ ہے جس میں ہر طرح کا گھوڑا اپنی اپنی قیمت پر دستیاب ہے۔ یہ خریدار کی ضرورت اور جیب پر منحصر ہے کہ وہ کس کے کتنے دام لگاتا ہے۔ انہی دنوں ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر جے پور کے نزدیک گدھوں کا میلہ لگا۔ یہ سالانہ میلہ سنا ہے کہ گزشتہ 400 سال سے لگتا ہے اور پہلے یہاں ہزاروں کی تعداد میں گدھے جمع ہوتے تھے۔ اب صرف 1500 رہ گئے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ہندوستان کے باقی گدھے کہاں چلے گئے، جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی آبادی، ہمارا مطلب ہے وہاں کے گدھوں کی آبادی میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ یقیناً اب انہوں نے اپنے لیے کچھ نئے اور دلچسپ ٹھکانے ڈھونڈ لیے ہوں گے۔ عموماً اس میلے کا افتتاح کسی نہ کسی سیاسی شخصیت کے ہاتھوں ہوتا تھا، لیکن اس بار کسی بھی حکومتی اہلکار یا سیاستدان نے یہاں آنے سے گریز کیا، شاید پہچانے جانے کے خوف سے۔ میلے کے منتظمین اس بات پر خاصے ناراض تھے۔ بقول ان کے شاید سیاستدان اور حکمران خود کو گدھوں سے سپیریئر سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے خیال میں ایسا نہیں۔ اب گدھوں کو اتنا گدھا بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کا اپنا گدھا پن ہے۔ گدھے کو ہمارے ہاں حماقت، بے وقوفی اور گدھے پن کی علامت تصور کیا جاتا ہے، جبکہ گدھوں کی اپنی رائے یقیناً اس بارے میں بالکل برعکس ہوگی، اور وہ ایسا سوچنے والوں کو گدھا سمجھتے ہوں گے۔ اب دیکھیے، امریکہ میں حالات قطعاً مختلف ہیں۔ وہاں گدھے کو عقل مندی اور بردباری کا نشان مانا جاتا ہے، تبھی تو وہاں کی سیاسی جماعت ڈیموکریٹس کا نشان گدھا ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، ساری دنیا کو گدھا سمجھنے والے امریکی کیا اتنے گدھے ہیں کہ گدھے کو اپنی پارٹی کا نشان بنائیں؟ ویسے بھی سچی بات یہ ہے کہ واقعی گدھے اتنے گدھے نہیں ہوتے جتنا گدھا ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ پر منکشف ہوگا کہ گدھے جتنا بے ضرر جانور ڈھونڈے سے نہیں مل سکتا۔ یہ نہ تو دہشت پسند ہے اور نہ ہی تشدد پسند۔ ہمیں تو کوئی ایسا محاورہ بھی یاد نہیں آ رہا جس میں گدھے پر مار پیٹ کا کوئی الزام آتا ہو، جبکہ بار برداری کے کام آنے والے دیگر حیوانات اس قسم کے محاوروں میں اکثر ملوث پائے جاتے ہیں۔ مثلا وہ محاورہ جس میں پہلے بیل کو آنے کی اور پھر مارنے کی دعوت دی گئی ہے، یا پھر وہ جس میں افسر کی اگاڑی اور گھوڑے کی پچھاڑی سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس بیچارے کے سر سے سینگ غائب ہونے کا طعنہ اکثر دیا جاتا ہے، جس میں اس غریب کا کوئی قصور نہیں۔ گدھے کی 2 خوبیاں اگر انسان اپنا لے تو اس میں سراسر فائدہ ہے، گدھے کا نہیں انسان کا۔ وہ خوبیاں ہیں غور و فکر اور درگزر کی عادت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ گرد و پیش اور موسم کی سختیوں سے بے خبر، حالات و واقعات سے بے نیاز، ہر وقت گہری سوچ میں غلطاں و غرق رہتا ہے۔ شاید اسے انسان کے مستقبل کی فکر لاحق رہتی ہے۔ دوسری اچھی عادت درگزر کی ہے۔ کوئی اسے کتنا ہی برا بھلا، یہاں تک کہ گدھا بھی کہہ دے، یہ برا نہیں مانتا۔ نقل و حمل اور بار برداری میں انسان کا ساتھ ہونے کے باوجود یہ تحمل اور بردباری سے کام لیتا ہے۔ انسانوں والی کوئی عادت اس نے نہیں اپنائی۔ فطرتاً گدھے نے انتہائی ٹھنڈا مزاج پایا ہے، لیکن یار لوگ نہ جانے کیوں گرم مزاج لوگوں کو خر دماغ کہتے ہیں۔ گھوڑے اور ہاتھی ہمیشہ عمرہ اور رؤسا کی سواری رہے ہیں، جبکہ گدھے نے سدا غریب پروری کی ہے۔ یہ عوام میں سے ہے اور انہی کا ساجی ساتھی ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے وطن میں کبھی کسی سیاسی جماعت نے گدھے کا انتخابی نشان نہیں چنا۔ آئندہ انتخابات میں اگر کسی پارٹی نے یہ نشان چنا تو کامیابی اس کے قدم چومے گی، پارٹی کے، گدھے کے نہیں۔ اور عوام اسے یعنی گدھے کو، پارٹی کو نہیں، اپنا دوست، دکھ درد کا ساتھی اور ہمدرد سمجھ کر ووٹ دیں گے، اور خواص اسے
امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی کی نمائندہ جماعت سمجھ کر اس کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ گدھوں کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافی ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے، اس پر ہمارے ایک دوست گدھوں کے حقوق انسانی پر ایک عالمی کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ہے جو اس کار خر میں ان کا ہاتھ بٹائے؟